تھا۔ اللہ وہ دور دوبارہ پلٹ کے لے آئے ہمارے لیے، اور نوجوانان امت قرآن کا چہرہ دیکھیں فیس بک کی بجائے۔ تو وہ ایک زمانہ تھا، تو جب سارے لوگ قرآن کھول کے بیٹھ جاتے تو اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ کاش میں بھی قرآن پڑھا ہوتا۔ تو یہ بوجھل قدموں سے گھر پلٹتا اور طاق پہ رکھے ہوئے قرآن مجید کے نسخے کو اتارتا، کھولتا، چومتا، پڑھنا تو آتا نہیں تھا، تو ایک ایک سطر پہ انگلی پھیرتا اور کہتا مالک مجھے پتہ نہیں کیا لکھا ہے، جو لکھا ہے حق لکھا ہے۔ پھر دوسری سطر پہ انگلی رکھتا اور کہتا مالک یہ بھی سچ لکھا ہے۔ پھر تیسری سطر پہ انگلی لے آتا اور کہتا مالک یہ بھی سچ لکھا ہے۔ تو اس طرح انگلی پھیرتا چلا جاتا اور یہ کہتا چلا جاتا مالک یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے۔ تو شاید اس کی قبر میں جو چراغاں ہوا ہے، اس کی قبر میں خوشبو پھیلی ہے، گلابوں کا موسم تم نے دیکھا ہے، تو قرآن سے محبت کی اس کے سبب ہوا ہے۔ یار جو قرآن مجید کو پڑھنا بھی نہ جانتا ہو، اس کی زیارت کر کے اس اذعان اور یقین کے ساتھ انگلی رکھ کے کہے کہ یہ اللہ کا سچا کلام ہے، تو اس کی قبر میں خوشبوئیں پھیل جاتی ہیں، اور جس نے ساری زندگی قرآن کی خدمت کی ہو، اللہ اس کو کتنی رحمتوں سے نوازے گا اور کتنی کرم نوازیاں اللہ اس کا مقسوم کرے گا۔ ابھی حضرت کی عمر کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو مجھے امام ابو نعیم الاصفہانی سے ایک روایت جو انہوں نے حلیہ میں بیان کی کہ جو شخص 70 سال کی عمر میں انتقال کرتا ہے، اللہ اس کے بڑھاپے کا حیا کرتے بغیر حساب کے جنت عطا کرتا ہے، اور جو 80 سال کی عمر میں انتقال کرتا ہے، اللہ اسے حق شفاعت بھی عطا کرتا ہے، اپنے خاندان کے کتنے لوگوں کی سفارش کر کے انہیں جنت میں لے جائے گا۔ اس لیے ہمارے دین میں بوڑھوں کی عمر کی کثرت کی وجہ سے تکریم کرنے کی تلقین کی گئی ہے، اور ہمارے صوفیہ فرماتے ہیں کہ بڑے کی تعظیم اس لیے کرو کہ اس کی نیکیاں زیادہ ہیں، اور چھوٹے کو اس نظر سے دیکھو کہ اس کے گناہ کم ہیں۔ جب ہم یہ دیکھنا شروع کر دیں گے اور اس طرح سے سوچنا شروع کر دیں گے، تو پھر ہمیں کسی شخص میں پاپ اور عیب دکھائی نہیں دیں گے۔ ہمارا مطمع نظر، ہمارا انداز نگاہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کی طرف عیب کی نسبت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، جبکہ کسی کی طرف انگلی اٹھانے سے قبل یہ سوچنا چاہیے کہ باقی ساری انگلیاں اپنی طرف اٹھ رہی ہیں۔ تو اپنے آپ کو ستھرا بتانے کی بجائے لوگوں کو اس نظر سے دیکھو کہ وہ پاک ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بالخصوص جو میں نے عرض کیا، یہ بات ضمناً آ گئی کہ بڑھاپے کا حیا کیا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی کی 72 سال کی عمر میں ان کا وصال ہوا، تو جب قبر میں گئے تو بعد میں کسی کو خواب میں ملے تو اس نے کہا کہ سناؤ کیا ماجرا ہوا؟ کہا میرے مالک نے مجھے جب حاضر ہوا تو کہا اے بوڑھے بتا میرے پاس کیا لے کر آیا ہے؟ تو میں نے کہا مالک بادشاہوں کی چوکھٹ پہ جب فقیر آئیں تو شہنشاہ یہ تو نہیں پوچھا کرتے کیا لے کر آئے ہو، فقیروں کو تو یہی پوچھا جاتا ہے کیا لینے آئے ہو، میں تیری رحمت کا سوالی بن کے آیا ہوں۔ اللہ نے بغیر حساب کے میری مغفرت فرما، میری بخشش فرما دی۔ اور جنہوں نے اپنی زندگیاں راہ دین پہ گزاری ہوں، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے مرنے کے بعد 4 لوگوں نے اس کی اچھائی کی گواہی دے دی وہ جنتی ہے۔ 4 لوگوں نے کہا یہ بہت اچھا شخص تھا۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے پاس 4 گواہ نہ ہوں 3 گواہ ہوں، تو آقا کریم نے فرمایا وہ بھی جنتی ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے پاس 3 گواہ بھی نہ ہو 2 گواہ ہوں، تو آقا کریم نے اس کے لیے بھی یہی بشارت دی۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے ایک کے بارے میں نے پوچھا نہیں، حضور نے بتایا نہیں، تو جس کو 2 گواہ بھی مل گئے اچھائی کے کہ وہ صالح تھا، وہ نیک تھا، تو اس کے لیے جنت کے در کو شادر ہیں، اور جس کی نیکی کی، جس کے تقوی کی، جس کی خدمت قرآن کی زمانہ گواہی دے، تو بتاؤ اللہ کتنی ناز برداریاں کرے گا۔ جانا تو سب نہیں ہے، یہاں کسی نے بیٹھ نہیں رہنا، 100 سال بھی جئیں گے تو یہاں سے رخصت ہونا پڑے گا۔ کج کلاہوں نے بھی، شہنشاہوں نے بھی یہاں سے رخصت ہونا ہے۔ جن کا
तोती बोलता है, जिनके नक्कारे बजते हैं, वो भी यहां नहीं बैठ रहेंगे। मौत है हंगामा आरा कुल ज़मे खामोश में, डूब जाते हैं सफीने मौज की आगोश में। यहां बड़े बड़े पहलवान, बड़े बड़े कज कुला और शहनशाह बाकी ना रहे। किसी ने देखा मकदोनिया में एक बूढ़ी औरत एक कब्र पर बैठी है, तो कहा कि यहां क्या कर रही हो? कहा यहां मेरा बेटा सिकंदर दफन है। उसने कहा कि बुढ़िया, यहां कई सिकंदर आए और चले गए। तो ये दुनिया, यहां किसी ने नहीं बैठ रहना, सब ने चले जाना है। लेकिन जाने के अंदाज भी निराले होते हैं। एक वो होते हैं कि जब जाते हैं तो लोग कहते हैं खस कम जहां पाक जान छूटी, और बहुत बात लोग करेंगे और मुरव्वतन कुछ कहेंगे भी, तो बास कहते हैं जी साढ़े नाल ते चंगाई सी। मतलब क्या है कि वो अच्छा आदमी नहीं था, जैसे मेरे साथ उसने ज्यादती नहीं की, हमारे साथ तो अच्छा ही था। तो वो कैसा शख्स है कि जिसके बारे में अच्छाई के लफ्ज बोलने के लिए भी लफ्जों को तराशना पड़े कि लोग कहें कि ये गलत बयानी कर रहा है। और वो कितना खुश नसीब है कि जिसकी तारीफ करते हुए बेझिझक लफ्ज बोलने से जो है वो इंसान शर्मिंदगी महसूस न करे कि उसकी जिंदगी इस तहारत में, इस पाकीज़गी में, इस इफ़्फ़त में बसर हुई कि उसने सारी जिंदगी राह खुदा में जिंदगी गुजार दी। तो जाते सभी हैं, लेकिन किसी का जाना सरखुरुई का जाना होता है। मौत किसी के लिए भयानक ख्वाब होता है और किसी के लिए ये खुशगवार और खूबसूरत अंदाज होता है, वस्ल हबीब का जरिया होता है। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का जब वक्त आखिर आता है तो आपकी ज़ौजा आपके सराहने बैठी थी, जो ही सांस टूटने लगी तो उसने कहा वाह हसरता हो, हाय अफसोस मेरा शोहर मुझसे जुदा हो रहा है। तो हज़रत बिलाल हबशी ने पलट के देखा और अपनी ज़ौजा से कहा ये तुम क्या बोल रही हो? कहा हाँ आप मुझसे जुदा हो रहे हैं। फरमाया ये हसरत बड़े लम्हे नहीं है, ये दुख की कहानी नहीं है, बल्कि मैं तो अपने आका मोहम्मद अरबी से मिलने जा रहा हूं। तो ये वस्ले महबूब का जरिया है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जब मलकुल मौत आए अल्लाह की तरफ से पैगाम लेकर के, तो उन्होंने कहा कि मैं कब्ज़े रूह के लिए आया हूँ। हज़रत खलील ने कहा कि अजीब बात है, मेरा रब मुझे अपना खलील भी कहता है। खलील कहते हैं गूढ़े यार को, तो मेरा रब मुझे अपना खलील भी करार देता है। और क्या कोई यार भी यार की मौत चाहता है? और तुम्हें कब्ज़े रूह के लिए भेजा। कहा मैं तो हुक्म का पाबंद हूं, अब्दे मामूर हूं। बारगाह हिज़्दी में दोबारा हाजिर हुए, तेरे बंदे के पास हाजिर हुआ था और ये मैसेज है तेरे बंदे का तेरे नाम कि क्या कोई यार भी यार की मौत चाहता है? तो कहा ए इज़राइल फिर जा, मेरे खलील को मेरा सलाम दे और कहे कभी ऐसा भी हुआ है यार यार को बुलाए और वो मिलने भी ना आए? तो रूह बेचैन हो गई, कहा देर ना कर जल्दी कब्ज कर ले। तो ये तो उस लम्हे के इंतजार में होते हैं। मौत में फर्क होता है। रूमी ने बड़ी खूबसूरत मिसाल से दोनों अमवात का जिक्र किया है। उस शख्स की कहानी जो इस दुनिया में ऐशो इशरत करके आखिरत को भूल जाता है, और उस शख्स की कहानी जिसका मतमा नजर आखिरत होती है और वो इस दुनिया को आखिरत के लिए गुजारता है। चूंकि ये आखिरत की खेती है, ये बवाई का मौसम है, आखिरत कटाई का मौसम है। बवाई के मौसम में जो किसान मट्टी से मट्टी हो जाता है, सहरी के वक्त उठता है, खेतों में हल जोतता है, जड़ी बूटियां तल्फ करता है, बीज डालता है, सुहागा देता है, पानी डालता है, तो कटाई के मौसम में फसल भी वही उठाता है। और जो बवाई के मौसम में कल्फ लगे लिबास पहन के घूमता है, आवारगी करता है, सहरी के वक्त उठ नहीं पाता, खेतों को जाता नहीं, जड़ी बूटियां तल्फ नहीं करता, तो कटाई के मौसम के अंदर उसके हाथ कुछ नहीं आता। ये मिज़राउल आखिरा है, ये बवाई का मौसम है, आखिरत कटाई का मौसम है। तो जिसने इस जिंदगी को आखिरत के लिए गुजारा और देखा कि मैं इस दुनिया पे आया क्यों हूं, मकसद जिंदगी क्या था, मकसूद जीस्त क्या था, क्यों इस दुनिया पे मैं आया हूं, तो वही सरखुर और कामयाब है। रूमी का अंदाज तमसील का है और वो सादा लफ्जों में बात करते हैं, रूह तक उतर जाती है। और ये उनको अल्लाह ने मलका अता किया है। और यही कमाल होता है, ये नहीं है कि 3 घंटे की तकरीर हो और नतीजा कुछ भी ना निकले। बात यह है कि आप बात करें लेकिन बात रूह में खुबती चली जाए, लहू खुर्शीद का टपके अगर जर्रे का जिगर चीरे।
تو حضرت رومی کو یہ فن آتا ہے، وہ سوز و ساز کی کائنات کا بادشاہ، اور وہ تمثیل سے بہت ادق اور دقیق مسائل سمجھانے کا فن جاننے والا اس بہت بڑی حقیقت کو ایک مثال سے سمجھاتے ہیں۔ کہتے ہیں دیار مصر میں کوئی علاقہ تھا، اور جہاں کا سیاسی نظم یہ تھا کہ وہ سال کی آخری تاریخ کو اپنے بادشاہ کو کسی جنگل میں پھینک دیتے اور پہلی تاریخ کو ساحل پہ آ جاتے۔ سب سے پہلے ان کے ساحل پہ جو شخص آتا اس کو اپنا بادشاہ مان لیتے۔ کہیں جمہوری طریقہ ہوتا ہے، کہیں صدارتی نظم ہوتا ہے، ان کا نظام یہ تھا، رکھا تھا۔ اور جو بھی تخت نشین ہوتا وہ بھول جاتا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس کو پہلے دن بتا دیتے کہ 1 سال کے لیے تو تخت نشین رہے گا، اور اس کے بعد تجھے اس جنگل میں پھینک آئیں گے جو جزیرے کے دوسری سمت ہے، اور اس میں موذی جانوروں کا رین بسیرا ہے، اور تھوہر اور کانٹے دار درخت ہیں۔ لیکن وہ بھول جاتا وہ تخت کی لذتیں اور اس کا سرور اور اس کا نشہ ہی ایسا ہوتا، اسے یاد ہی نہ رہتا کہ سال کے بعد میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اور جو ہی سال کی آخری تاریخ ہوتی زنجیروں میں جکڑ کے ادھر پھینکتے، پھر روتا ہے مجھے تم کہاں لے جا رہے ہو۔ ایک مرتبہ وہ اپنا پرانا بادشاہ پھینک کر کے نیا بادشاہ لینے ساحل پہ آئے، تو جو شخص سب سے پہلے ساحل پہ اترا وہ تاجر شخص تھا۔ اس کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالے، گارڈ آف آنر پیش کیا۔ اس نے کہا یہ کیا ہے میرے لیے؟ کہا کہ یہ ہمارا دستور ہے، ہم سال کی پہلی تاریخ کو یہاں سے حکمران لیتے ہیں اور آخری تاریخ کو دوسری جانب پھینک آتے ہیں۔ اس نے کہا اتنا بھیانک انجام ہے تو میں تمہارا بادشاہ بننے کے لیے تیار نہیں۔ اس نے کہا تو چاہے نہ چاہے باندھ کے بھی تخت پہ بٹھانا پڑا، یہ ہمارا ضابطہ ہے۔ عجیب کہانی۔ اس نے کہا میں تو تاجرانہ غرض سے آیا ہوں، میں تو کوئی امور سلطنت اور سیاست سے آگاہ ہی نہیں ہوں۔ اس نے کہا ہمارے بندے لگے قوانین ہیں، اس کے ساتھ آپ نے کام کرنا ہوگا، اور اس نے کہا ہر صورت میں جو ہے وہ تجھے یہ کرنا پڑے گا۔ پھنس گیا۔ اس نے کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ سال بھر میری بات تو مانو گے؟ انہوں نے کہا ہاں آپ حکمران ہیں، لیکن آپ قوانین میں تحریف نہیں کر سکتے، ترمیم نہیں کر سکتے، تبدیلی نہیں کر سکتے، البتہ آپ کے انتظامی امور ماننے کے لیے ہم پابند ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تخت پہ بیٹھ گیا۔ رومی لکھتے ہیں کہ جو بھی تخت پہ بیٹھتا اور بغیر کسی محنت کے، بغیر کمپین چلائے، بغیر الیکشن لڑے، تو وہ تو پھر بھول جاتا خوشی سے اور عیش و عشرت کرتا۔ لیکن یہ پہلا شخص تھا جب تخت نشین ہوا تو اس نے کہا بلدیہ کے ملازمین بلائے جائیں۔ بلائے گئے، کہا جاؤ اس جنگل میں جہاں بادشاہوں کو پھینک کے آتے ہو وہاں کے کانٹے اور جھاڑیاں کاٹو، اور پولیس کے کمانڈوز بلائے، کہا جاؤ وہاں جا کے جو موذی جانور ہیں ان کو قتل کر دو۔ معمار بلائے، کہا جا کے وہاں خوبصورت محل بناؤ۔ مالی بلائے، وہاں جا کے باغ لگاؤ، پھل لگاؤ، پھولدار، سایہ دار، ثمردار درخت لگاؤ۔ حکومتی مشینری، پوری حکومتی مشینری اس باغ کے کانٹے دار درخت کٹوانے، وہاں کے موذی جانور قتل کروانے، اور وہاں کنویں کھدوانے، محل بنوانے اور پھلدار، پھولدار، سایہ دار درخت لگانے میں صرف کر دی۔ جب سال کی آخری تاریخ ہوئی تو وہ جنگل جہاں بادشاہوں کو پھینکا کرتے تھے وہ جنگل نہیں رہا تھا، وہ ایک باغ بن چکا تھا۔ اور یہ زنجیریں لے کر آئے تو اس نے کہا مجھے زنجیریں نہ پہناؤ، میں خود چل کے جانے کے لیے تیار۔ اس لیے اس تخت پر بیٹھ کر کے وہ اپنے لشکر بھیج کے وہاں کے کانٹے، وہاں کے تھوہر، وہاں کے موذی جانور، وہاں کے خطرناک جانور جن کا وہاں رین بسیرا تھا ان کو کاٹتا رہا، قتل کرواتا رہا۔ تو اس نے کہا کہ میں خود چل کے جانے کے لیے تیار ہوں۔ رومی کہتے ہیں جو کافر ہے وہ دنیا کے تخت پہ، جو فاسق اور بدکار ہے وہ دنیا کے تخت پہ موج کرتا ہے، اور جب وقت آخر آتا ہے تو اس کو جب زنجیروں میں جکڑ کے لے جانا چاہتے ہیں فرشتے تو وہ کہتا ہائے مجھے کدھر لے جا رہے ہو۔ اور بندہ مومن، بندہ صالح اس دنیا کے تخت پہ آرام سے نہیں بیٹھتا، یہاں بیٹھ کے اپنے اعمال کے لشکر بھیج بھیج کے قبر کے کیڑے مکوڑے ختم کرواتا رہتا ہے، وہاں باغ لگواتا رہتا ہے، اور پھر جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو وہ کیڑے مکوڑوں کا گھر نہیں رہتا بلکہ روضۃ من ریاض الجنہ بن چکی ہوتی۔ اور وہ کہتے ہیں دیر نہ کرو مجھے جلدی لے جاؤ، میں خود چل کے جانے کے لیے تیار ہوں۔ ربعی بن حراش ساری زندگی ہنسے نہیں، فرماتے تھے کیا خبر میرا انجام کیا ہوگا۔
جب تک یہ یقین نہ ہو کہ میرا انجام کیا، اتنی دیر تک دھڑکا لگا رہے، ڈر لگا رہے، یہ مسلمان کی زندگی ہے، مومن کی زندگی ہے۔ ابھی ملیکہ فرماتے ہیں کہ میں 30 اصحاب رسول سے ملا ہوں، بخاری کتاب الایمان اٹھائیے، 30 اصحاب رسول سے ملا ہوں، اور ہر ایک اپنی آخرت کے بارے میں سخت فکر مند تھا۔ ہم تو 4 نمازیں پڑھ لیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے جیسا زمانے میں کوئی نہیں، اور بے نمازیوں کو حقیر جاننے لگ جاتے ہیں۔ 30 اصحاب سے ملاقات ہوئی ہے اور یہ ڈرتے رہتے تھے کہ میرا انجام، رنگا رنگ سہیلیاں پرن کرے پر پریا اس نہ جانی جس دا توڑ چے۔ انما الاعمال بالخواتین، اعمال کا دار و مدار حسن خاتمہ پہ ہے، جس کا اخیر ٹھیک ہو گیا۔ ورنہ کتنے لوگ ہیں کہ زندگی ساری اچھی، انجام بخیر نہیں ہو۔ ہمارے سامنے بلعام بن باورا کی مثال موجود، بنی اسرائیل کا مستجاب الدعوات ولی تھا، ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتا تو ہاتھ منہ پہ بعد میں پھیرتا، قبولیت پہلے ہو جاتی۔ لیکن پھر اسی کے بارے میں قرآن نے کہا نا، مَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی مثال، زبان لٹک گئی، زمین چاٹتا تھا، نبی کے خلاف ہاتھ اٹھا دیے، سمجھا میں مقبول بارگاہ ہو گیا۔ اللہ اکبر، انجام ٹھیک نہیں ہوا، اس لیے میاں صاحب بولے پڑھنے اتے مان کرینا تے نہ آکھی میں پڑھیا، او جبار کا ہار صداوے متا روڑ دے وے دودھ کڑیا۔ جب تک انجام بخیر نہ ہو، بائزید بستامی سے ایک بڑھیا نے کہا تھا کہ میرے گدے کی 2 مچھی ہے یا آپ کی داڑھی اچھی ہے؟ کہا فی الحال نہیں بتا سکتا، یہ تو مرنے کے بعد ہی بتا سکتا ہوں۔ تو جب تک انجام بخیر نہ ہو، اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ خاتمہ ایمان پہ کرے، ساری زندگی دین کی راہوں کے مسافر رہیں، اور جب سانس ٹوٹ رہی ہو محمد عربی کا کلمہ زبان پہ جاری، آخری قول کلمہ طیبہ کا ہو ہمارے لبوں کے اوپر۔ ربی بن حراش ساری زندگی مسکرائے نہیں، فرماتے تھے کیا خبر انجام کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، خیر وقت آخر تو آنا ہی تھا۔ تو جب آخری وقت آیا تو ان کے بھائی ربی بن حراش نے کہا جاؤ، غسال کو بلا کے کہا میرے بھائی کو غسل دو۔ تو وہ غسل دینے داخل ہوا تو فوراً باہر آ گیا۔ اتنی جلدی؟ کہا یار تیرا بھائی بڑا عجیب ہے۔ کہا ہوا کیا؟ کہا نحنو نغتسلہ وہو یتبسم، ہم اسے غسل دیتے ہیں اور یہ آگے سے مسکرا رہا۔ اقبال نے کہا تھا نا، نشان مرد مومن باتو گوئم چوں مرگ آئے تبسم بر لب اوست۔ آ تجھے اللہ کے بندے کی نشانی بتاؤں، جب موت آتی ہے تو اس کی پیشانی پہ ندامت کا پسینہ نہیں ہوتا، اس کے لبوں پہ کامیابی کی مسکراہٹ پھیل جاتی۔ کہا یا تیرا بھائی بڑا عجیب ہے، نحنو نغتسلہ وہو یتبسم، ہم اسے غسل دیتے ہیں وہ آگے سے مسکراتا ہے۔ کہا میرے بھائی نے قسم کی تھی جب تک اچھا انجام نہیں دیکھوں گا نہیں مسکراؤں گا۔ پورے شہر میں شور مچ گیا، ایک بندہ مرنے کے بعد مسکرایا ہے۔ بعض لوگ تو بہت خوش ہوئے، بعض نے کہا یہ گھڑی ہوئی کہانیاں ہیں، یہ مریدین کا اعتقاد ہے، ان کا حسن اعتقاد ہے، کیسے ہو سکتا ہے مرنے کے بعد مسکرائے۔ ایک بہت بڑا ہجوم جمع ہو گیا حضرت کی زیارت کے لیے۔ بعض لوگ تیکھے سوال لیے، بعض محض تماشائی، بعض سیدھا سیدھا انکار کر رہے ہیں، پورا بصرہ امڈ آیا۔ اتنے میں انہیں غسل دے کے چارپائی پہ ڈال کے کفن بھی ڈال دیا گیا تھا۔ جب لوگ گھر میں داخل ہوئے تو قبل اس سے کہ وہ سوال کرتے، امام ابو نعیم نے حلیہ میں لکھا، قاضی ایاز مالکی اندلسی نے الشفاء کے اندر لکھا، اور اس کو امام سہیلی نے روض الانف میں لکھا، اور بھی بہت سارے لوگوں نے لکھا۔ جب لوگ داخل ہوئے اور تیکھے تیکھے سوال تھے کہ یہ پوچھیں گے، یہ بات کریں گے، کیسے مسکرائے، سچ ہے، غلط ہے، جھوٹ ہے، اور یہ چارپائی پہ ڈالے جا چکے تھے، کفن اڑا دیا گیا تھا۔ جب لوگ داخل ہوئے تو انہوں نے کفن ہٹایا، ہاتھ باہر نکالا اور لوگوں سے مخاطبت کرتے ہوئے کہا السلام علیکم۔ لوگ حیرت میں ڈوب گئے، وعلیکم السلام اتتکلم بعد الموت، عجیب بات ہے مرنے کے بعد باتیں کر رہے ہو؟ قال نعم اتکلم بعد الموت، ہاں ہاں مرنے کے بعد باتیں کر رہا ہوں۔ عرش فرش تے بانگا ملیاں تے مکے پہ گیا شور، بلے شاہ سا مرنا نہ ہی تے گور پیا کوئی ہور، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طیبہ۔ اور اقبال کہتا ہے فطرت ہستی شہید آرزو رہتی نہ ہو، خوب تر پیکر کی اس کو جستجو رہتی نہ ہو، موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طیبہ کا روپ ظاہر ہوا، ہاں ہاں مرنے کے بعد باتیں کر رہا ہوں۔
لوگوں نے کہا بتا تیرے رب نے تیرے ساتھ سلوک کیا کیا؟ تو ربی بن حراج جو فوت ہو گئے وہ بول کے کہہ رہے استقبلنی ربی غیر غضبان واستقبلنی بروح و ریحان. اس کے قدرت والے چہرے پہ کوئی غصہ نہیں تھا، اس نے روح و ریحان کے پھول میرے گلے میں ڈالے. لوگوں نے باتیں پوچھنا شروع کر دی. شکر ہے کوئی مرنے والا بول پڑا، کوئی ادھر کی بات کر رہا ہے، ادھر کی بات پوچھ رہا ہے. جب سلسلہ کلام طول پکڑنے لگا تو ربی بن حراش لکھتے ہیں، ربی بن حراش کہتے ہیں کہ اجلوا بی ولا تؤخروا بی لان ابا القاسم ينتظر علی الصلاۃ. دیر نہ کرو، مجھے جلدی قبرستان میں لے جاؤ، تم مجھے باتوں میں لگا رہے ہو، امام الانبیاء میرے جنازے کا انتظار کر رہے. اگر اپنی زندگی اس کی رضا کے مطابق گزارے گا تو تمہارا وہاں انتظار ہوگا. مرنے کا فرق ہے، ہر کوئی مرتا ہے، لیکن یہ مرنا جو یاد الہی میں اپنے آپ کو ڈبو دے، اور مرنے سے قبل جو مر جائے، موتو قبل ان تموتو. صوفیہ تو یہی کہتے ہیں نا کہ مرنے سے قبل مر جاؤ. تو جب مرنے سے ہی قبل مر جائے تو الجبرے کا قاعدہ ہے نا کہ نفی جب نفی سے ضرب کھاتی ہے تو جمع کی صورت میں جواب آتا ہے. تو جو پہلے ہی مرا ہوا تھا، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو اس نے مار دیا، اپنی خواہشات کو ترک کر دیا، تو وہ موتو قبل ان تموتو کے زمرے میں تھا. تو پھر موت کو موت آئی تو نفی سے ٹکرائی تو حیات بن گئی. تو یہ حیات طیبہ کی صورت بن کے سامنے آئی اور ابری. اس لیے اللہ والے قبروں میں جا کر بھی جو ہے وہ ایک حیات طیبہ اور ایک زندگی، پاکیزہ زندگی کا نور پاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے لوگوں کی فیض رسانی کا سامان کرتا ہے. ورنہ دنیا کے اوپر آ کے چلے گئے، آج ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے. جن کے طوطی بولتے تھے، نقارے بجتے تھے، آل ساسان 3150 سال ایران پہ حکومت کرتے رہے. آج آل ساسان کا دنیا نام بھی نہیں جانتی. مشتاق نے کہا تھا مٹ گیا مشتاق دل سے رنگے یاد رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئی. قبروں کے نشان بھی یاد نہیں ہوتے. پوتے کو لے کر کے دادا جاتا ہے، تمہارے پر دادا کی یہاں کر کے کہیں قبر ہوتی تھی، اور قبر بارش کے آثار مٹا چکے ہوتے ہیں، وہ ڈھونڈتا پھرتا ہے قبر کہاں تھی، نشان بھی باقی نہیں رہتے. لیکن جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کے نام پہ گزاری ہوتی ہیں، دیکھیے ہزار سال بیت گئے، آج بھی ان کی قبر پہ چراغاں ہو رہا ہے. کیسی رونقیں اور کیسی تازگیاں اور کیسی فرحتیں. آپ لاہور جاتے ہیں نا تو راوی کے اس پار جہانگیر کا مقبرہ ہے، وہاں دن کو جائیں یا شام کو آپ کو حسرتیں برستی دکھائی دیں. اب ایک پارک بن گیا جس کے دم سے تھوڑی سی رونق ہے، لیکن احاطہ مزار پہ اگر آپ جائیں تو وہاں آپ کو قرآن پڑھنے والے لوگ موجود نہیں ملیں گے، تاش کھیلنے والی ٹولیاں بیٹھی نظر آئیں گی. وہاں آپ کو تازہ گلاب نہیں ملیں گے، وہاں آپ کو جانوروں کی بینٹیں پڑی ہوئی نظر آئیں. وہ مطلق العنان حکمران بر صغیر پاک و ہند کا آج حسرتیں برس. بالکل اس کے ساتھ ملکہ نور جہاں کا مقبرہ ہے. جب بادشاہ تخت پہ بیٹھتا تھا تو ملکہ پیچھے بیٹھتی تھی، اور بادشاہ کا فیصلہ اسے کوئی پسند نہیں ہوتا تو پیچھے سے کمر ٹھونکتی، بادشاہ فیصلہ تبدیل کر دیتا. جس کے اشارہ ابرو پر ہندوستان کی تقدیر کے فیصلے لکھے تھے، نیچے اندھیرے میں اس کی بھی قبر ہے. اور ان کی اپنی بیٹی زیب النساء کا شعر لوح مزار پہ کندہ ہے، بر مزار ماں غریباں نہ چراغے نہ گلے، نہ پرے پروانہ سوزت نہ صدائے بلبلے. ہم غریبوں کی قبر پہ نہ کوئی چراغ جلانے آئے گا، نہ کوئی پھول ڈالنے. آج غریب بنے ہیں، جو بر صغیر کی پوری راجدھانی کے مالک تھے آج غریب بنے. بر مزار ماں غریباں، یہ شہزادی کا شعر ہے. بر مزار ماں غریباں نہ چراغے نہ گلے، نہ پرے پروانہ سوزت نہ صدائے بلبلے. نہ بلبل گیت گانے آتا ہے اور نہ پروانہ پر جلانے آتا ہے. یہ میں بادشاہوں کی کہانی سنا رہا ہوں، یہ راوی کے اس پار کی کہانی ہے. اب راوی کا پل پار کر جائیں. ایک لوح مزار ادھر بھی ہے، یہاں تو لکھا ہے بر مزار ماں غریباں نہ چراغے نہ گلے، اور وہاں لکھا ہے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، نہ کساں را پیر کامل کاملاں را رہنما. اب میں نے اور آپ نے دیکھنا ہے ہم کس زمرے میں آنا ہے، کن کے ساتھ جڑنا ہے، کن سے وابستگی اختیار کرنی ہے، کس دائرے میں آنا ہے. سلطنت روم کا شہنشاہ، اس دور کی سپر طاقت. لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں جس زمانے میں میرے حضور آئے تھے اس زمانے کے خاقان کا نام کیا ہے، تو آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے؟ میں علماء کو چھوڑتا ہوں، تاریخ کا گہرا مطالعہ کسی کا ہو تو الگ بات ہے،
لیکن اگر پوچھوں جس دور میں میرے حضور آئے اس دور کے خاقان کا نام کیا تھا، شاید کوئی نہ بتا سکے۔ اچھا میں پوچھتا ہوں اس دور کے کیسر کا نام کیا تھا؟ اس دور کا ٹرمپ تو وہی تھا نا، لیکن آج اس کا نام کوئی بھی نہیں جانتا۔ چلو میں پوچھتا ہوں اس دور کے کسرا کا نام کیا تھا؟ سوائے تاریخ کے طالب علموں کے کوئی نہیں بتا سکے گا۔ چلو میں یہ پوچھتا ہوں، اور اس مجلس میں موجود سب سے کم عمر بچے سے پوچھتا ہوں کہ جس زمانے میں میرے حضور آئے میرے حضور کے مؤذن کا نام کیا تھا؟ تو وہ سر اٹھا کے بلال حبشی کا نام لے گا؟ یار اس دور کی سپر طاقت کے مطلق العنان حکمران کا نام تو زمانے کو یاد نہیں ہے۔ کیسر کا نام، کسرا کا نام، خاقان کا نام زمانے کو یاد نہیں ہے، لیکن بلال حبشی کا نام آج بھی سینوں پہ لکھا ہے۔ تو اقبال تڑپ کے بولا، اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے؟ رومی فنا ہوا حبشی کو دوام۔ شہنشاہ روم کا نام بھی زمانے کو یاد نہیں، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے، تو دوام محمد عربی کے قدموں میں ہے۔ سارا نور اسی چوکھٹ پہ ہے، سارے اجالے اور ساری روشنیاں حضور علیہ السلام کے قدموں سے پھوٹتی ہیں۔ تو جب سارا نور ملتا ہی یہاں سے ہے، سارے اجالے اسی دہلیز سے خیرات کی صورت میں میسر آتے ہیں، تو وہ اپنی ساری زندگی حضور کے نام پہ لگا۔ اقبال کے سارے کلام کا رس نچوڑیں تو جو خلاصہ نکلتا ہے وہ یہ ہے، بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہماؤست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیز۔ اگر اپنے آپ کو کھینچ کے تو حضور کے قدموں تک لے گیا تو زندگی کا سارا جمال تجھے نصیب ہے، اور اگر تو حضور کے قدموں تک نہیں پہنچ سکا تو کلمہ پڑھ کے بھی ابو لہب کا ابو لہب ہی رہے گا۔ آئیے میں اور آپ اپنے آپ کو کھینچ کے حضور کی چوکھٹ پہ لے آئیں، حضور کی دہلیز پہ لے آئیں۔ ہمارے یہ سادات، یہ علماء، یہ پیران عظام، یہ بزرگان دین اسی پیغام کو لے کر کے میدان عمل میں موجود ہیں۔ اپنی زندگیاں انہوں نے اسی لیے وقف کی ہیں کہ لوگوں کو حضور سے جوڑا جائے، حضور سے وابستگی، آقا کریم سے دل بستگی، حضور سے تعلق خاطر قلبی ربط پیدا ہو جائے، اور یہ جتنا مضبوط ہوگا زندگی اس قدر ہی جمال پرور ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ جل شانہ اپنی خاص عنایات کا حظ وافر اس آستان نور پہ شامل فرمائے، اور ہمارے قبلہ شاہ صاحب زیدہ مجدہو کو، ان کے برادران کو، ان کے خاندان کے جملہ افراد کو